آج ہمارے درمیان موجود ہیں لیکچر 3 کے ہمارے لیکچرار جناب شہباز مرتضی انصاری صاحب، جو کہ فیملی لاء پر ماشاءاللہ بہت عبور رکھتے ہیں، اور آپ نے سال 2020 میں اپنی وکالت کا آغاز کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور ملتان کے مایہ ناز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں تو اکثر شہباز مرتضی انصاری صاحب اور میں، ہمارا چیمبر بالکل ساتھ ساتھ ہے، میں اکثر ان سے کوئی معلومات یا نالج یا کوئی پریکٹس کی بات ہو تو میں ہمیشہ فیملی لاء پر مشاورت کرتا ہوں، اور ان کے یوٹیوب چینل سے بھی میں مستفید ہو رہا ہوں۔ اور آپ کو میں نے ہمیشہ پورے پنجاب یا پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگ جو ہے آپ کو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا لائر انگیج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ میں یہ اس لیے یہاں پر ایڈیشن کر رہا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، تو آپ سب اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اب تو میرے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے، تو وہ بہت موضوع ہے، تو آپ اس کو پریکٹس میں ایڈ کریں، اپنے پیجز بنائیں، فیس بک پیج ہوں، یوٹیوب چینل ہوں، ٹھیک ہے، آپ تمام نے ہی اب آگے بڑھنا ہے اور اس طرح سے ترقی کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، شہباز مرتضی انصاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سر آپ تشریف لائیں اور بی وی سی کے لیکچر 3 جو ہے وہ اپنا دیں۔ تھینک یو۔ اچھا، خرچہ نان نفقے کا کیسز ہم اکثر کرتے ہیں، بچوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھا یہ جائے گا کہ خرچہ نان نفقہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے قانون میں۔ فیملی ایکٹ میں خرچہ نان نفقہ کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، مینٹیننس کا لفظ لکھ دیا گیا کہ وہ بیوی حقدار ہو سکتی ہے، یہ بچے حقدار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خرچہ نان نفقہ کیا ہے اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ قرآن پاک میں 2 آیتیں مبارکہ میں خرچہ نان نفقہ کی تعریف ملتی ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الطلاق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ محمد اللہ کا سیکشن 369 ہے، وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مینٹیننس کے معنی کیا ہے، مینٹیننس میں کیا کچھ شامل ہے جس کا کلیم ہو سکتا ہے۔ اس میں قرار دیا گیا کہ خوراک، کپڑا اور گھر، 3 چیزیں مینٹیننس میں شامل ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ دیا، PLD 2013 سپریم کورٹ 557، اس میں انہوں نے اس تعریف کو مزید وسیع کر دیا، کیونکہ یہ بہت پرانا یہ محمد اللہ میں جو اس کا ذکر ہے، انہوں نے قرار دیا کہ اب جدید دور میں اس کی مینٹیننس میں اور کافی چیزیں شامل ہیں، اس میں میڈیکل بھی شامل ہے، اس میں بچے کے اخراجات بھی شامل ہے، کالج کے، یونیورسٹی کے، اور دیگر کوئی اخراجات وہ بھی شامل ہیں۔ سو اب جو تعریف سپریم کورٹ کی ہے PLD 2013 سپریم کورٹ 557 کے مطابق، اس میں میڈیکل، تعلیم، خوراک، کپڑا، گھر، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور کوشچن آ گیا کہ باپ بیٹے کا کب تک خرچہ دینے کا ذمہ دار ہے اور بیٹی کا کب تک خرچہ دینے کا ذمہ دار ہے، اور یہ کون سا قانون ہے جو اس کو طے کرتا ہے۔ دفعہ 370 محمد اللہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹی کی شادی تک اور بیٹے کے 18 سال تک باپ ذمہ دار ہے، بالغ ہونے تک، اور جو میجورٹی ایکٹ میں جو بلوغت کی ایج ہے وہ 18 سال ہے بیٹے کی، تو 18 سال تک بیٹے کے ذمہ دار ہے باپ بیٹی کی شادی تک، لیکن اگر بیٹا ڈسیبل ہو تو جب تک بیٹا درست نہیں ہو جاتا، اس کی ڈسیبلٹی ختم نہیں ہو جاتی، تب تک باپ اس کا خرچہ دیتا رہے گا، چاہے وہ 50 سال تک ڈسیبل ہو، باپ کی ذمہ داری رہے گی۔ اس پر جو سپریم کورٹ ججمنٹ ہے وہ PLD 2013 سپریم کورٹ 557 ہے۔ اسی طرح محمد اللہ کا ہے کہ 277 میں بیوی کا خرچہ بیان کیا گیا ہے، اس میں قرار دیا گیا کہ نافرمان بیوی جو ہے وہ خرچہ کی حقدار نہیں ہوگی، ادروائز شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو خرچہ نان نفقہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات ہے، عام طور پہ کنسیپٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بچوں کی طرف سے باپ پہ کیس کرتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی شوہر پہ کرتے ہیں، کیا والدین بھی بچوں پہ کیس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ محمد اللہ میں تمام رشتوں کو بتایا گیا ہے، اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور بیٹا کماتا ہے اور وہ باپ کو خرچہ نان نفقہ نہیں دیتا، باپ فیملی کورٹ میں ہی کیس کر سکتا ہے۔ اس پہ سیکشن 371 ہے محمد اللہ کا، اور جو باپ ہوگا وہ اپنے بیٹوں پر خرچہ کیس کر سکتے اور ڈگری بھی کروا سکتے
سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے, ابھی ریسنٹلی ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, ایک ہے PLD 2013 لاہور 317 اور 2018 YLR 669, کہ اگر لڑکی جو ہے صرف خرچہ نہ نفقے کا نہیں, اپنے شادی کے اخراجات کا, اپنے جہیز کے سامان کا بھی کیس باپ پہ کر سکتی ہے. جب اس کی شادی ہوگی باپ وہ بھی دینے کا پابند ہے اور کورٹ وہ ڈگری کر سکتی ہے. مزید پہلے خواتین پہ بوجھ ہوتا تھا خرچہ نہ نفقہ ثابت کریں, شوہر کی انکم ثابت کریں کہ وہ اتنی انکم ہے, وہ سرے سے مکر جاتا تھا. اب جو فیملی ایکٹ پنجاب میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے تحت اب یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انکم بتائے, اور عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ شوہر کی انکم جاننے کے لیے کسی بھی بینک اتھارٹی, FBR یا کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں سے وہ ریکارڈ مل سکتا ہے اس کی انکم کا کوڈ منگوا سکتی ہے. اب کوڈ کو کوئی پابندی نہیں ہے, جیسے بینک کا ریکارڈ کیا قانون ہے کہ کوئی وہ عام طور پہ نہیں دیتے کسی کو, لیکن فیملی کوڈ کو سب اختیار حاصل ہے, چاہے بینک کا ریکارڈ ہے شوہر کا, چاہے FBR کا ہے, چاہے انکم ٹیکس کا, چاہے کوئی دیگر ریکارڈ ہے, چاہے ریونیو ریکارڈ ہے, وہ سب منگوا سکتے ہیں. اسی طرح عبوری خرچے نہ نفقے پہ بھی پہلے قانون تو موجود تھا, کورٹ کرے گی, لیکن 2015 میں جو ترمیم کی گئی وہ یہ کی گئی ہے کہ ایک تو اگر کورٹ 10% طے نہیں کرتی تو آٹومیٹک 10% ہوگا, اور اس کے علاوہ 17(2) میں جو ایک اور ترمیم کی گئی ہے کہ کورٹ اب جو پرے کی گئی ہے خاتون کی اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہے. بعض دفعہ کیس 2021 میں دائر ہوتا ہے اور فیصلہ 2023 میں ہوتا ہے, جا کے 2 سال بعد, اس وقت اخراجات بڑھ چکے ہوتے ہیں, تو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ جو پرے میں بنیادی پرے ہے اس سے زیادہ خرچہ جو ہے کورٹ ڈگری کر سکتی ہے. اور باقی 10% میں بھی اب ججمنٹ آ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی کہ 10% جو ہے وہ کمپاؤنڈ بیس پر ہوگا. میرے استاد شعیب مشتاق احمد سندھو صاحب بھی موجود ہیں اور مجھے ان سے بڑا سیکھنے کا موقع ملا, اور شروع میں ہی جو مجھے شوق پڑا کتابیں پڑھنے کا اور کیسلا تلاش کرنے کا, وہ آج میرے کام آ رہی ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ان کے ہسبینڈ اور ان کے بھائی اور ان کی مدر بھی جو آنر تھی, کیونکہ وہ حق مہر میں بھی تھا لیکن وہ رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہوئی تھی, صرف حق مہر کی حد تک تھا. ایک تو ہمارے پاکستان میں اس چیز کو مطلب اس طرح نہیں لے کے جایا جا رہا کہ ہر حق مہر جو ہوتا ہے جس پہ کوئی چیز بھی حق مہر پہ لکھوائی جاتی ہے کہ اسے رجسٹرڈ کروائی جائے, ایک یہ اویئرنیس نہیں ہے. اور دوسری بات کیا, جیسے کہ ان کے جو شوہر یا ان کے جو دیور نے وہ پراپرٹی بیچی تھی, کیا انہیں اس میں سے ان کا رائٹ ملے گا اگر وہ نہیں بیچنا چاہتی تھی یا وہ بیچنا چاہتی تھی, کیونکہ اس میں ان کی اجازت ہی نہیں تھی. اس میں سوال تھوڑا دو باتیں کلیئر کر دیں. وہ جو جائیداد بیچی گئی ہے کوئی مقدمے کے دوران بیچی گئی ہے خاتون کا مقدمے کے دوران یا پہلے بیچی گئی تھی؟ دوسرا اس میں یہ واضح کریں کہ وہ حق میں لکھ کے کس نے دیا تھا, وہ مالک بھی تھا یا نہیں اس کا؟ جی وہ جو حق میں لکھ کے دیا تھا وہ مالک تھے. وہ کون؟ شوہر نے. ٹھیک ہے. اور پہلی بار جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس میں پر کوئی مقدمہ نہیں تھا. چلے ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب حق مہر کو نکاح نامے میں شوہر لکھ کے دے دے گا, وہ شوہر کی ملکیت سے جائیداد قانونی طور پہ ختم ہو جائے گی, اس کی مالک وہ خاتون ہو جائے گی. ہاں ریونیو ریکارڈ میں شوہر کے نام رہتی ہے, جیسے رجسٹری شوہر کے نام ہوگی, انتقال ہوگا, وہ اکثر ایسا کیسوں میں ہوتا ہے. اس صورت میں خاتون حق مہر کی ریکوری کا کیس کرے گی, اس میں سیکشن 21A کی اپلیکیشن لگائے گی پروٹیکشن کی. اس میں جن لوگوں کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے پراپرٹی وہ چاہے تو ان کو بھی فریق بنا سکتی ہے کیونکہ وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو وہ کورٹ کو اختیار ہے کہ جو جائیداد حق مہر میں تھی وہ شوہر کو چونکہ بیچنے کا اختیار نہیں تھا, وہ عدالت وہ رجسٹری انتقال جو بھی ہوگا اس کو کینسل کر سکتی ہے. سیکنڈ ایک کوشچن تھا مینٹیننس پہ سر. جی سر فار ایگزامپل دو پارٹیز ہیں, مطلب آپ کو مینٹیننس میں کیونکہ چائلڈ بھی انوالو ہو گیا ہے, شادی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں پارٹیز, پارٹی اے اور پارٹی بی دونوں ماشاء اللہ سے ڈیولپ ہیں فار ایگزامپل, اور اب وہ بچہ یا بچی فار ایگزامپل ہم لیڈی کو لے لیتے ہیں, اس میں سے ایک فیمیل ہے, ایک جو چائلڈ ہے, اب وہ 18 ایئرز اولڈ ہے, تو اگر فار ایگزامپل اگر اس کا مینٹیننس جو ہے کیونکہ ویل آف ہے, ان کا لیونگ آف اسٹینڈرڈ لیونگ ایک ڈفرینٹ ہے, ایک عام مطلب ایک کامن مین سے, تو کیا اس کے مطابق انہیں مینٹیننس ملے گی یا جو کورٹ کے اوپر ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کے اوپر کر کے دیں؟ دیکھیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ مینٹیننس تو بچے کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، لیکن مینٹیننس کی مقدار کتنی ہوگی یہ کورٹ نے دیکھنا ہے کیس ٹو کیس۔ ایک بچے کا باپ ہوتا ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے فروٹ کی یا اس کی دکان ہے چھوٹی سی، ایک بچے کا باپ فیکٹری آنر ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ عدالت نے خرچہ نہ نفقہ طے کرتے وقت بنیاد طور پہ تین چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو بچے کی ایج، اس کے اخراجات، دوسرا بچے کے والد کی انکم کتنی ہے اور اس کے زیر کفالت لوگ کتنے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے کورٹ نے طے کرنا ہے۔ اگر بچے کا باپ امیر ہے تو بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا، اس کا رائٹ ہے، اگر بچے کا باپ غریب ہے تو سرکاری اسکول پڑھنا چاہیے، یہ اس کو کورٹ نے دیکھنا ہے۔ سر یہیں پہ وہی سوال ہے، ایک چیز میں مس کر گیا ہوں، اگر فار ایگزامپل ایسا یہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد نا کیونکہ جب پروفٹس بڑھتے ہیں تو جو ہسبینڈ ہے یا اس کی فیملی یا اس کے نام سے جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے یا وہ پیرنٹس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا اس کی کسی بھائی یا بہن کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ پروفٹ چل رہا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کے گرینڈ پیرنٹس یا جس کے نام پہ بھی اس پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ مینٹیننس دے سکتی ہے یا اس کو وصول کر سکتے ہیں، انہیں بھی ساتھ یعنی خرچہ دار نفقے کیس میں جو بچے کی والدہ ہے وہ شوہر کے جو بھائی ہیں یہ والدہ ان پہ کیس کر سکتی ہے، یہ سوال ہے؟ نہیں، وہ بچے کا باپ ہی ذمہ دار ہے، پہلی ذمہ داری اس کی ہے۔ ہاں بچے کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو دادا ذمہ دار ہو جائے گا، بچے کا باپ کو جیل ہو گئی ہو تب بھی دادے پہ کیس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی دادے کو شروع میں فریق بنانا چاہیے، کیس دادے کے خلاف ڈائریکٹ اجرا دائر نہیں ہو سکتا، دادا فریق ہوگا مقدمے میں، اس کے خلاف ڈگری ہوگی تو دونوں کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ جیسے بعض دفعہ لوگ بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کا باپ ادھر ہے، تو ایسے کیسوں میں اس کے باپ کو لازمی فریق بنائیں۔ اب کینیڈا سے تو آپ نے خرچہ اس کو نہیں فورس کر سکتے، باپ کو فریق بنائیں، ڈگری لیں، اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا۔ تھینک یو دے دیں ان کو دیں سر۔ قرآن نے تمام کا تمام یہ چیزیں جو صورت نشاء میں اور کیسی جو ہیں یہ تمام ان جیسے جو مہندی کے جو لوگ ہیں ان کے یہ مسائل نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں، وہ اپنی بہن یہ سارا کا سارا ان کا حق مہر بھی نہ ہونے کے برابر لکھا جاتا ہے، تمام کا تمام وہ ساری ان کے صورت حالات کی۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ فارم ہے یہ تو ان پڑھ نکاح خان ہوتے ہیں، اس کو خود بھی نہیں کرتے اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہے۔ اس کا جو سامنے ہمارے تجربہ جو آیا ہے وہ یہ ہے سر کہ جو لوگ مائیگریٹ ہیں جنہیں مہاجر یعنی کہ کمیونٹی کہا جاتا ہے ان میں طلاق کی ریشو بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ مسائل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی کیسز پائیں گے وہ سرائیکی کمیونٹی کے پائیں گے، وہ اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق وہ کرتے ہیں اور ان کے تمام حقوق بچوں سے لے کر شادی یہ وہ دوسرا وہ پورا کرتے ہیں، بیوی کے بھی اور وہ بھی۔ تو یہ سارا جب 1964 کا 61 کا آرڈیننس وغیرہ یہ کر کے ابھی جتنے بھی یہ نظر آتا ہے اس میں تو کلیش ہی کلیش بڑھتا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جناب کی بات درست ہے کہ ہمارے قوانین میں نکاح نامے کے فارم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب خود اس فارم کو دیکھتا ہوں نا تو وہ اس کی جو پرنٹڈ فارم ہے اس کے اوپر جو تحریر پرنٹ ہے نا اس کے آگے آپ درست لکھ نہیں سکتے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے خانوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بنیاد کو ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے قوانین میں کئی مسائل ہیں، تو ہم بنیاد کو آج بھی ہم فیملی ایکٹ میں میرا ایک